السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو دوسرے چیپٹر میں ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کے ذکر کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے۔ منافقین ایک پلورل ورڈ ہے جس کا سنگولر منافق ہوتا ہے۔ آسان شبدوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوغلا انسان۔ قرآن میں منافق ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو دنیاوی لوبھ لالچ کی وجہ سے خود کو اوپر سے مسلمان بنا کر پیش کرتے تھے اور اندر اندر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر اور انتم دن پر ایمان لایا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا آبھاس تک نہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 9۔ آئیے ذرا چلتے ہیں ہمارے پریے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو چکی ہے، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، مسلمان اپنا گھر بار زمین جائیداد چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں۔ ایسے گمبھیر سچویشن میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تربیت دینا نہیں بھولتے۔ کہتے ہیں، سنو، اگر کوئی دنیا داری کے لیے یا کسی عورت سے بیاہ رچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے یہاں اسے کچھ نہ ملے گا۔ یہ کتھن صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہی موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا اتہاس اگر دیکھتے ہیں تو اتہاس میں آپ کو بہت سے ایسے فرقے اور پنتھ ملیں گے جنہوں نے منمانی طریقے سے اپنا پیغمبر بدل لیا۔ کسی نے اپنی کتاب بدل لی، کسی نے اللہ تعالیٰ کا غلط پریچے پیش کیا، جیسے بہائی اور قادیانی پنتھ۔ ان کو مسلم اسکالرز نے کبھی اسلام میں زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کو ایسے فیک مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کا سٹینڈ کلیئر ہے کہ جو دل سے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے راستے پر چلنے والی مسلم امت نے بھی اسلام کے روپ بدلنے والوں کو اپنی جن سنکھیا بڑھانے کے لیے مسلمان گھوشت کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ بہائی کو ضد ہے کہ وہ اسلام میں ہے، قادیانی کو ضد ہے کہ وہ بھی اسلام میں ہے، لیکن ایک سچے مسلم کو گوارا نہیں کہ ایسے فیک لوگ اسلام میں رہے جنہوں نے اپنی کتاب بدل دی، پیغمبر بدل دیا اور شریعت کی منمانی ویاکھیا کی۔ بھلا ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے گھٹیا کلچر کو اپنا کر لوگوں کو اسلام میں گھسیڑنے کی کوشش کرے؟ اسلام کے مطابق کسی کا زبردستی دھرم بدلوانا مہا پاپ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا صاف آدیش ہے، دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی بالکل اسپشٹ ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256۔ دنیاوی لالچ میں کوئی اسلام اپناتا ہے لیکن دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتا تو ایسے لوگوں کا اسلام بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 سے 9 کا ترجمہ شروع میں ہی آپ نے سنا۔ پیار و محبت کے لیے اسلام قبول کرنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک دل میں یقین و ایمان نہ ہو، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کے وقت خبردار کیا تھا۔ اسلام کی نظر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر انتہائی گھٹیا ہے۔ قرآن کے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں اللہ کا آدیش ہے، اے نبی، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے گپت انگوں کی حفاظت کریں۔ اسلام میں پرائی عورت کو جان بوجھ کر دیکھنا گھورنا بڑا پاپ ہے۔ پھر اسلام جیسے پوتر دھرم کے پرچار کے لیے اس اپوتر اور گھٹیا راستے کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ لیکن دیش میں کچھ نفرت کے پجاری ہیں جنہوں نے لو جہاد کا کانسیپٹ لانچ کر کے مسلمانوں کے سر تھوپ دیا۔ سال 2009 میں ہندو جاگرتی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ کیرل میں مسلم یوتھ فورس نامی آرگنائزیشن نے لو جہاد کا ایک پوسٹر لگوایا ہے جس میں صاف طور پر ہندو لڑکیوں کو عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دھرم بدلوانے پھر ان سے شادی رچانے کی بات کی گئی ہے۔ کیرل پولیس نے اس پر تفصیلی جانچ پڑتال کی اور لو جہاد کے آروپ کو جھوٹا پایا۔ جانچ کے بعد کیرل ہائی کورٹ نے
केस को बंद करने का हुक्म दिया। याद होगा कि 2018 के हादिया मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कट्टरवादियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए इल्जाम लगाया था कि हादिया ब्रेन वॉशिंग और साइकोलॉजिकल किडनैपिंग जैसी ख्याली चीजों का शिकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ये मान चुकी है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज देश में नहीं पाई जाती। याद रहे कि इंटर रिलीजन शादी करना भारतीय कानून में कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इस्लाम ने समाज में स्थिरता कायम रखने के लिए इस पर पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए कोई भी सच्चा मुसलमान गैर मुस्लिम लड़की को शादी की नीयत से कभी नहीं देख सकता। इस्लाम के मुताबिक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर इंतहाई घटिया और बेशर्मी वाला है। फिर भला कैसे इस घटिया रास्ते का इस्तेमाल इस्लाम फैलाने के लिए किया जा सकता है? आखिर में सवाल करना चाहूंगा कि उन लोगों की बात क्यों नहीं होती जिनका कहना है कि वो हिंदू धर्म में नहीं है बल्कि वो अपना अलग धर्म रखते हैं। फिर उनको जबरदस्ती क्यों हिंदू धर्म में रखा जा रहा है? देश में आदिवासियों की आबादी 10 से 12 करोड़ के दरमियान है। इनका कहना है कि वो हिंदू नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने असेंबली में सरना धर्म कोड पास भी करा लिया है और अब वो प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है, लेकिन उन्हें अपने अलग धर्म का हक नहीं मिल रहा है। सरना धर्म वालों की आबादी जैन धर्म वालों से ज्यादा है। इसी तरह लिंगायत धर्म है, इसे भी हक नहीं दिया जा रहा है। लिंगायत धर्म को मानने वाले कर्नाटक की कुल आबादी के 18% हैं। कर्नाटक सरकार ने नागमोहन समिति की सिफारिशों को स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की धारा 2D के तहत मंजूर भी कर लिया है और इसका प्रस्ताव भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। यहाँ पूरा मामला ही उल्टा है। हमारा मामला यह है कि इस्लाम के सिद्धांतों को बदलने वाले कादियानी और बहाई पंथ के लोग जिद कर रहे हैं कि उनको मुसलमान माना जाए, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि इनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम पर लव जिहाद का आरोप है, जबकि बहुत से पंथ वाले हिंदू धर्म से नाता तोड़कर अपना अलग धर्म मनवाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती उन्हें हिंदू धर्म में बंद कर रखा है। इन पर कोई आरोप नहीं है। आप ही गौर करें कि सच्चा कौन है। हम जिस धर्म को मानते हैं उसके कुछ उसूल हैं। धन दौलत की लालच, हवस के तूफान और इश्क व मोहब्बत की दीवानगी के लिए हम उन उसूलों को ना बदल सकते हैं, ना किसी को बदलने की इजाजत दे सकते हैं। कानून बनाना है, शौक से बनाएं। हम भी नहीं चाहते कि इंटर रिलीजन शादी हो, क्योंकि ये बहुत बड़े फसाद को दावत देने जैसा है। लेकिन कानून का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। आपकी लड़की अगर किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर रही है तो आप उसे अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा दीजिए, उसको अच्छी तरह ट्रेंड करें, ना ये कि आप अपनी लड़की को खुद ना संभाल पाए तो दूसरों पर अत्याचार करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम।